یہ ایک پاکستانی شہری نادر کریم خان ہیں جو گزشتہ 4 مہینے سے انڈیا کے شہر ممبئی میں ایک پولیس اسٹیشن میں رہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر لوگ ان سے اچھی طرح ملتے ہیں اور انہیں خان بھائی کہتے ہیں۔ 65 برس کے نادر خان کا تعلق کراچی سے ہے۔ ممبئی کا یہ پولیس اسٹیشن نادر خان کا عارضی گھر کیسے بن گیا ہے، جہاں انہیں رہائش اور کھانے پینے سمیت تمام بنیادی سہولیات میسر ہیں۔ پاکستان کے نادر خان ممبئی کیسے پہنچے، یہ ایک تکلیف دہ داستان ہے جو قانونی پابندیوں کی وجہ سے وہ اپنی زبانی سنا بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے ممبئی پولیس کو جو بتایا ہے اس کے مطابق وہ لیدر جیکٹس کی تجارت کرتے تھے اور اسی کاروبار کے سلسلے میں کئی ممالک جا چکے ہیں۔ نومبر 2021 میں وہ نیپال کے دارالحکومت کاٹمنڈو میں ایک ایکسپو نمائش میں شرکت کے لیے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات بعض مقامی تاجروں سے ہوئی جنہوں نے نادر خان سے تقریباً 2.5 کروڑ روپے کی لیدر جیکٹس خریدیں۔ پولیس اسٹیشن میں درج کیے گئے بیان کے مطابق نیپالی تاجروں نے لیدر جیکٹس کی پیمنٹ کے لیے جو چیک نادر خان کو دیا وہ باؤنس ہو گیا۔ نادر خان نے مقامی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی لیکن وہاں کچھ نہیں ہوا، بلکہ پولیس میں رپورٹ درج کرانے پر مقامی تاجروں نے انہیں مارا پیٹا اور ان کا پاسپورٹ بھی چھین لیا۔ اس دوران نیپال میں ان کے ویزے کی مدت بھی ختم ہو گئی۔ نیپالی حکام نے ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد اوور اسٹے پر جرمانہ عائد کر دیا۔ نادر خان ان حالات سے پریشان ہو گئے اور انہوں نے نیپال سے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا۔ پولیس کے مطابق وہ سونولی بارڈر کے راستے گورکھپور ہوتے ہوئے دلی پہنچے، جہاں نادر خان کے مطابق انہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن سے رابطہ کیا لیکن ہائی کمیشن کے عملے نے ان کی بات نہیں سنی۔ BBC اردو نے اس سلسلے میں دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن سے رابطہ کیا لیکن ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ نے BBC کو تحریری طور پر بتایا کہ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کو 1 جولائی 2024 کو انڈین حکام کی طرف سے مشترکہ قیدیوں کی فہرست کے ذریعے نادر کریم خان کی گرفتاری کے بارے میں باضابطہ طور پر بتایا گیا تھا۔ پھر نادر خان نے دلی سے ممبئی جانے کا فیصلہ کیا۔ پولیس کو دیے گئے بیان کے مطابق وہ 1 نومبر 2023 کو ممبئی پہنچے۔ چونکہ ان کے پاس کوئی سفری دستاویز نہیں تھی اس لیے انہوں نے ممبئی میں خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد پولیس، انسداد دہشت گردی سیل، انٹیلیجنس بیورو اور را کے اہلکاروں نے ان سے پوچھ گچھ کی۔ حکام نے تفتیش کے بعد ان کے بیان کو درست پایا، لیکن پولیس نے ان کے خلاف ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے سے متعلق قانون کے تحت ایک کیس درج کر دیا۔ انسداد دہشت گردی سیل کے سب انسپکٹر انل راٹور نے میڈیا کو بتایا کہ عدالت نے انہیں ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے اور اوور اسٹے کرنے پر 6 مہینے کی سزا دی۔ وہ 11 اکتوبر 2024 کو اپنی سزا پوری کرنے کے بعد رہا ہوئے۔ رہا ہونے پر عدالت نے انہیں ڈیپورٹ کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد اعلیٰ پولیس افسران ابھی یہ طے کر رہے تھے کہ نادر خان کو ڈیپورٹ ہونے تک کہاں رکھا جائے کہ اس دوران پولیس کی اسپیشل برانچ نے نادر خان کو MRA پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا جہاں وہ گزشتہ 4 مہینے سے رہ رہے ہیں۔ عدالت نے انہیں 6 مہینے کی سزا سنوائی تھی اور اس کے بعد اس سزا کے بعد سزا کاٹنے کے بعد پھر سے چونکہ ڈیپورٹیشن پروسیس ابھی باقی تھا تو ابھی پچھلے اکتوبر 2024 سے MRA پولیس اسٹیشن میں ڈیولی سائنڈ ریسٹرکشن آرڈر کے تحت اسے MRA پولیس اسٹیشن میں ابھی ڈیٹین کیا گیا ہے اور ڈیپورٹیشن کی پروسیس جاری ہے۔ نادر خان کو فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ نادر خان اکثر اپنا فون دیکھتے رہتے ہیں جس کی اسکرین پر ان کی بیوی اور دونوں بچوں کی تصویریں ہیں۔ تصویریں دیکھتے دیکھتے وہ اکثر رونے لگتے ہیں۔